الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا داء المدينة فنزل في أخواله أو قال في أزداده إلى آخر الروایہ۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستو عزیزو، پردانشین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، گزشتہ جمعہ کو میں نے ایک بات شروع کی تھی بیت المقدس کے سلسلے میں، اور اس پر میں نے چند باتیں ذکر کی تھی کہ بیت المقدس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی بنیاد کب سے پڑی ہے۔ بیت المقدس یہ ایک مسجد کا نام نہیں ہے، بلکہ بیت المقدس پورے علاقے کا نام ہے، جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا خطہ اور علاقہ ہے۔ اس پورے علاقے پر یروشلم بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پیچھے ایک تاریخ بھی بیان کی تھی، جس کا پھر اجمالی طور پر ذکر کر دوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام جو آباد ہوئے مکۃ المکرمہ میں، ایک اسحاق علیہ السلام جو آباد ہوئے فلسطین میں۔ حدیث میں اس کو ایلیا کہا جاتا ہے، روایتوں میں فلسطین کا نام ایلیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کو یعقوب کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اس لیے ان سے جو اولاد چلی ان اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یہ وہی لوگ مراد ہیں۔ ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت جو مسائل ان کے ساتھ پیش آئے، جس کو قرآن کریم نے سورہ یوسف میں مفصل طریق پر نقل کیا، آپ مصر پہنچ گئے، اور مصر پہنچنے کے بعد کچھ صعوبتیں، مصیبتیں اور حالات برداشت کرنے کے بعد حق تعالی نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، لیکن یہ حکومت ٹیمپرری تھی، عارضی تھی، کسی بڑے حاکم کے تحت تھی۔ آپ صرف وزیر مالیات تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کی اور یعقوب علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، اور بنی اسرائیل پھر وہیں قیام کیا۔ تو بنی اسرائیل کا اصل مسکن، اصل بستی وہ فلسطین ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی نسبت پر ان لوگوں کا مصر جانا ہوا، وہیں یہ لوگ رہنے لگے۔ ادھر حال یہ ہوا کہ فلسطین پر قوم عمالقہ، ایک ظالمانہ جابرانہ قوم تھی، انہوں نے قبضہ کر لیا۔
پھر یوسف علیہ السلام کا انتقال، اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر مسلسل اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا. ان نبیوں میں پھر ایک دور آیا کہ 2 پیغمبر آئے، ایک اولو العزم رسول بنائے گئے اور ایک نبی بنائے گئے، اور وہ دونوں بھائی تھے یوسف حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے مصر کے اندر اپنی ساری قوم اور بنی اسرائیل کو سنبھالا، اور سنبھال کر ان کو دین کی تربیت اور تبلیغ. لیکن اس وقت کا ایک ظالم بادشاہ جس کو فرعون کہا جاتا ہے، ویسے مصر کی سرزمین پر جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. جیسے رومن امپائر میں جو بادشاہ بنتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا، حبشہ میں جو بادشاہ بنتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا. یہ ان کے لقب تھے. لیکن ان فرعونوں میں ایک ظالم فرعون آیا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد شروع کیا. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی. بحر کلزوم جو سمندر ہے، جو ریور ہے ایک بہت بڑی، اور فرعون کو اللہ نے اس میں غرق کر دیا. وہ اپنی قوم کے ساتھ غرق ہوا. اس کے بعد بنی اسرائیل کی اپنی طبیعت کی بنیاد پر انہوں نے بت پرستی کا بھی آغاز کیا اور ایک بچھڑے کی پرستش کی جو سامری کے کہنے پر کیا تھا. پھر حضرت موسیٰ کی تربیت پر ان کے حالات ٹھیک ہوئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ترغیب دی اپنی قوم کو کہ ہمیں اپنے فلسطین جانا چاہیے، ہماری بستی ہے وہاں، اور ہمارے بزرگوں کی بستی ہے، اور وہاں اللہ کا گھر بھی ہے. تو وہ مقدس جگہ ہونے کی بنیاد پر ہمیں وہاں جانا چاہیے. لیکن قوم نے یہ جواب دے دیا، اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا خدا جا کر لڑ لے، ہم آنے والے نہیں ہیں. قوم کی اس غداری پر حق تعالی نے ایک عذاب اتارا، اور ایک بہت بڑا میدان تھا، وادی تھی، اس میں ان کے دماغوں کو معوف کر دیا. ان کا دماغ کھل نہیں رہا تھا. 40 سال تک اس وادی میں بھٹکتے رہے. حضرت موسیٰ بھی وہیں ہے، ہارون بھی وہیں ہے ساتھ میں. حضرت ہارون کا انتقال اسی جگہ ہو گیا، وہیں تدفین ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا. آپ نے سایہ مانگا، اللہ نے بادلوں سے سایہ عطا کیا. کھانا مانگا، اللہ نے من و سلوہ عطا کیا. 40 سال کے بعد ان کو وہاں سے نجات ملی. پھر وہاں سے نکلے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے دعا کی کہ اللہ مجھے ارض مقدسہ میں پہنچا دے، یعنی بیت المقدس کے قریب مجھے پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو وہاں پہنچا دیا. آپ کی موت و وفات وہیں ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مقام مقدس میں مرنے کی تمنا کرے تو اس کا جواز ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی مقام مقدس پر کہ میری موت مدینے میں آ جائے، میری موت مکہ شریف میں آ جائے، تو مقدس جگہوں پر مرنے کی تمنا کرنے کی حدیث سے اور قرآن سے وضاحت ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، میرے وطن مدینے میں نبی کے شہر میں موت عطا فرما. اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، شہادت بھی ہوئی اور مدینے میں موت ملی. اور تیسرا انعام اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمایا کہ نبی کے قدموں میں سونا نصیب ہوا. تو آپ نے دعا فرمائی تھی مقام مقدس اور مدینۃ المنورہ میں موت کی. معلوم ہوتا ہے کہ ارض مقدسہ میں مرنے کی تمنا جائز ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بہت بگڑتے چلے گئے. اس زمانے میں فلسطین پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا، اور وہ حملہ کرنے والا بخت نصر بادشاہ تھا، جس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پورے بیت المقدس کو ختم کر دیا. بیت المقدس میں پہلے کہہ چکا ہوں مسجد کا نام نہیں ہے، پورے علاقے کا نام ہے، جس کو ہم یروشلم کہتے، یہ پورے علاقے کا نام ہے. اس نے پورے شہر کو ختم کر دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے. حضرت عزیر نے کہا یہ مری ہوئی بستی، ٹوٹی ہوئی بستی، اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟
اللہ تعالیٰ نے خود عزیر کو موت دی. قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے 3 پارے کے شروع میں. عزیر کو موت دی. 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا. بستی آباد ہو چکی تھی. ان کا گدھا جو تھا فرمایا کہ اس کو بھی دیکھ لو، اپنے گدھے کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے بتایا کہ ہم اسی طرح قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں. اس کے بعد مزید حالات بگڑتے چلے گئے اور پھر ایک دور وہ آیا کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر ظلم کر کے ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو لاکھوں کی تعداد میں غلام بنا کر کے عراق لے گیا. شہر بابل میں، جو عراق کا ایک شہر ہے بابل، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، ببابل ہاروت و ماروت. تو شہر بابل میں لے گیا اور ان کو ایک لمبے زمانے تک غلام اور باندی بنا کر کے اپنے پاس رکھا. بہرحال ایک لمبے دور تک جو ہے ان پر ظلم و تشدد ہوتا رہا، ان پر حالات ہوتے رہے. اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ حضرت شمیویل علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر اور نبی ہے، انہوں نے فرمایا، ان بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے جس کے ماتحت رہ کر ہم اپنی بستی، اپنے ملک فلسطین کو ہم جو ہے آزاد کرائیں. شمیویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جن کو بادشاہ بنایا ان کا نام طالوت تھا. لیکن طالوت کی غریبی کی بنیاد پر، وہ بکریاں چرانے والا انسان تھا، ان کی غریبی کی بنیاد پر اور بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی طبیعت کی بنیاد پر، شرارتی طبیعت کی بنیاد پر ان کی بادشاہت کو قبول نہیں کیا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی کہ بخت نصر بادشاہ جو ایک تابوت، اور وہ تابوت وہ تھا جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ سب تبرکات تھے، جس میں آدم علیہ السلام کے کپڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چپل تھے، ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور بہت ساری چیزیں تھی. اگر وہ صندوق وہ لے گیا ہے بخت نصر، ہم اس کو لے آئیں تو کیا تم طالوت کی سرداری کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہم تسلیم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ تابوت، وہ سکینہ، وہ پیٹی اتار دی. اس میں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تبرکات تھے وہ دیکھے. اس کے بعد طالوت کی عمارت کو، سرداری کو قبول کیا. اور ان کے ساتھ نکلے تو تھے 70,000، لیکن ان سب نے اس نہر سے پانی پی لیا جس نہر سے اللہ نے منع کیا تھا. اور صرف 313 آدمی طالوت کے ساتھ چلے اور اس میں ایک داؤد نامی انسان بھی تھا، اور اس داؤد کے پاس 3 پتھر تھے. جب جالوت سے مقابلہ ہوا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو داؤد نے جالوت کا مقابلہ صرف ان 3 پتھروں سے کیا. اور وہ ظالم و جابر جالوت جس نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا اور ظلم و تشدد کر رکھا تھا، اس کو ختم کیا اللہ کے حکم سے. طالوت خوش ہوئے اور داؤد کا اپنی بیٹی سے نکاح کرایا، اور اس نکاح کے بعد طالوت کی موت ہو گئی. اللہ نے اس داؤد کو نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی. یہ وہ داؤد علیہ السلام ہے. دنیا میں سب سے پہلا نبی وہ ہے جس کو حکومت اور نبوت دونوں ساتھ ملی، وہ داؤد علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی، لیکن کوئی مسئلہ آگے نہیں بڑھ سکا. داؤد نے اسی عمارت کو اٹھانا چاہا، لیکن داؤد کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد ان کے بیٹے آئے سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی نبوت ملی اور حکومت ملی. انہوں نے جنوں کے ذریعے سے اللہ کے اس مکان کو تعمیر کیا، اور تعمیر بھی کروایا جنوں کے پاس، اور بہترین قسم کا مکان تعمیر ہوا. قرآن کریم میں کیسے اس کو بنایا گیا، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. یہ بیت المقدس نہیں، بیت المقدس تو پورا ایریا، پورا خطہ، پورا یروشلم ہے. لیکن یہ ہیکل سلیمانی ہے جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اس کے بعد ایک دور وہ آیا کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور ختم کرنے کے بعد اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. پھر ایک دور وہ آیا کہ ایک پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان سے عناد،
ان سے بغض، ان سے نفرتوں کی بنیاد پر بہت سے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام انہی بنی اسرائیل کے نبی تھے، انہی کے اندر نبوت کو لے کر بھیجا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو تورات کے مسائل ہے وہی عیسیٰ کے بھی مسائل ہے، صرف چند مسئلوں کے اندر ہم حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیں گے، باقی سارے مسائل وہی ہے جو تورات کے ہیں، اور یہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، اور اس دشمنی کے نتیجے میں ان کے زعم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا مسئلہ قرآن کی روشنی میں بالکل غلط ہے۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ پھانسی دی نہ قتل کیا ہے، ان کو شبہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب دین عیسائیت کے ماننے والوں نے پھر بیت المقدس پر حملہ کیا، اور اس طرح کا حملہ ہوا بنی اسرائیل کے اوپر اور یہود کے اوپر کہ پھر دوبارہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، بنے ہوئے ہیکل سلیمانی کو 2 مرتبہ توڑ دیا گیا، اور معاملہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو عیسائیوں نے اپنا غلام بنا لیا اور اپنے ماتحت کر لیا۔ اسی طرح یہ بیت المقدس کا مسئلہ چلتا رہا، عیسائیوں کا غلبہ رہا، اور انہوں نے اپنا عبادت خانہ اس کو بنا دیا، جس کے اندر صلیب لگا دیا، اور یہ کہا کہ یہ ہمارا عبادت خانہ ہے۔ یہ سلسلہ اسی تک چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دنیا میں، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی ولادت مبارکہ، اور آپ کی بعثت کے موقع پر بھی عیسائیوں ہی کے ہاتھوں میں بیت المقدس کا غلبہ تھا، اور انہی لوگوں کے ہاتھوں میں وہ عبادت خانہ تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو قرآن کریم نقل کر رہا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس لے گئے، یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے، اور وہاں سارے نبیوں کو حاضر کیا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے امامت کروائی، اور امامت کروا کر پھر وہاں سے آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ نبی علیہ السلام کو بیت المقدس لے جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب یہ پیغمبر آخر الزماں جو ہے اس کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے، زمینی اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی، اس لیے اب یہ متولی رہے گا بیت اللہ کا بھی، اور یہ متولی رہے گا بیت المقدس کا بھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں آپ نے امامت فرمائی، اور امامت کے بعد وہاں جو جگہ ہے براق باندھنے کی، وہاں آپ نے اپنا براق باندھا، اس کے بعد اوپر تشریف لے گئے۔ اب یہاں تھوڑا سا تاریخی اور ایک جائزہ لے لیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ایک جگہ ہے صخرہ، آج بھی مشہور ہے صخرہ، اس کو جو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، اور آپ کو ایک گنبد بنا ہوا نظر آئے گا۔ یہ گنبد صخرہ کیا چیز ہے؟ صخرہ ایک چٹان ہے، یہ مقدس چٹان ہے، یہ وہ چٹان ہے جہاں بیٹھ کر داؤد علیہ السلام روزانہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ وہ چٹان ہے جہاں یہودیوں کے خیال کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کیا تھا۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس کو ذبح کیا وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جن کو ذبح کیا تھا وہ اسحاق علیہ السلام ہے، اور اسی جگہ مقام صخرہ پر ان کو ذبح کیا گیا تھا۔ یہ ایک مقدس جگہ ہے۔ پھر قرآن کریم یہ بھی کہہ رہا ہے بارکنا حولہ لنریہ، ہم نے وہاں بڑی برکتیں رکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جتنے واقعات ملتے ہیں وہ تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کے وہ سارے کے سارے بیت المقدس سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ زکریا علیہ السلام نے جس محراب میں بیٹھ کر کے دعائیں کی اور عبادت کی وہ وہیں پر موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ جو پیدا ہوئے وہ جگہ وہیں پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کی تدفین کا واقعہ وہیں قریب میں ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کا وہ مدفن بھی رہا ہے،
اور مسکن بھی رہا ہے، وہاں ان کی زندگی بھی گزری اور وہاں وہ دفن بھی ہوئے ہیں، اور یہی ساری برکتوں کی جگہ ہیں، اس لیے اس کو کہا گیا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے پیغمبر کو معراج کے اندر وہاں لے گئے۔ یہ مقام صخرہ جو ہے اس کے اوپر جو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ گنبد پہلے نہیں تھا، یہ اس امت کے اندر بنایا گیا ہے، اور اس امت میں اس گنبد کو سب سے پہلے بنانے والے عبد الملک ابن مروان ہے، اور ان سے پورا نہیں ہوا تو پھر ان کا بیٹا ولید بن عبد الملک جب بادشاہ بنا تو باپ بیٹوں نے مل کر کے اس گنبد کو پورا کیا، جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ قبہ کا معنی گنبد ہے اور صخرہ کا معنی چٹان ہے، یہ بڑی مقدس جگہ ہے، اور روایتوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی صخرہ کے اوپر سے معراج میں آسمان میں تشریف لے گئے تھے۔ لیکن آگے ایک بات اور بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ اسی صخرہ اور چٹان کے بالکل بالمقابل آسمان میں دروازہ ہے جو اوپر جانے کا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم، لیکن یہ مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اسی صخرہ اور اسی جگہ سے تشریف لے گئے تھے۔ یہ بڑی مقدس جگہ ہیں جہاں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا بیٹھنا اور عبادت کرنا بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی معراج میں تشریف لے گئے، آپ جب مکۃ المکرمہ میں تھے اور جب نماز فرض ہوئی تو اس وقت قبلے کا مسئلہ آیا، تو اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ طے کیا۔ مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ وہاں یہود آباد تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ وہ اہل کتاب ہے اور میں بھی اہل کتاب ہوں، میں بھی اہل قرآن ہوں، تو میں یہودیوں کو اپنے قریب کروں، اس لیے کہ ان کو یہ پتا چلے کہ تم بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے ہو، میں بھی آسمانی کتاب کو ماننے والا ہوں۔ نیز نصارہ کا بھی قریب قریب قبلہ وہی ہے، بیت اللحم، وہ بھی وہیں پر آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ تو آپ عیسائیوں کو بھی قریب کرنا چاہتے تھے، آپ یہودیوں کو بھی قریب کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ اور نبی اپنے اتحاد سے جب کوئی کام کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے جب منع نہیں کیا جاتا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے وہاں وہ عمل صحیح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس طرف بیت المقدس ہے اور یہ کعبۃ اللہ ہے، تو کعبۃ اللہ کے اس طرف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے، دونوں کو قبلہ بنا کر کے، لیکن اصل قبلہ آپ نے بیت المقدس بنایا تھا۔ مدینہ المنورہ جب تشریف لے آیا تو اب کعبۃ اللہ وہاں تھا نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس ہی کو قبلہ بنایا۔ لیکن اب آپ کی دلی تمنا اور دلی رائے بدل گئی کہ اب کعبۃ اللہ میرا قبلہ ہونا چاہیے۔ آپ کی اس رائے کے بدلنے پر آپ اللہ کی طرف سے منتظر تھے کہ اللہ، اس لیے کہ آپ نے اپنے اتحاد سے جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، تو جب تک اللہ کی طرف سے اب حکم نہیں آتا اس کو بدل نہیں سکتے۔ آپ کی تمنا ضرور تھی، یہاں تک کہ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرما کر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، ظہر کی نماز نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھائی تھی اور نماز ہی میں آیت اتر گئی اور آپ نماز میں گھوم گئے۔ اسی لیے آج بھی مدینہ المنورہ میں وہ مسجد ہے جس کو ذی القبلتین مسجد کہا جاتا ہے، اور اس میں دونوں نشانیاں بنی ہوئی ہے کہ 2 رکعت اس طرف پڑھی تھی اور 2 رکعت اس طرف پڑھی ہے۔ بہرحال یہ مسجد ذی القبلتین آج بھی اس کی نشانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتداءً اسی کو قبلہ بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی بیت المقدس ہے۔ آپ کا معراج میں وہاں جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب نبی آخر الزمان دونوں کے متولی رہیں گے، بیت اللہ کے متولی بھی آپ ہی ہوں گے اور بیت المقدس کے متولی بھی آپ بھی ہوں گے۔ لیکن عیسائیوں کا وہاں غلبہ تھا۔ اس کے بعد سن 16 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا دور آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور فلسطین جا کر کے
اس لشکر نے وہاں پہلے گفتگو شروع کی. ان لوگوں نے چند شرطوں کے اوپر بیت المقدس کو حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا، بلکہ وعدہ کر لیا. ان میں سر فہرست شرط یہ تھی کہ تمہارے امیر المؤمنین خلیفہ جو ہیں وہ خود یہاں آئیں ہمارے پاس. اگر وہ خود آئیں گے تو ہم بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اطلاع کی. حضرت عمر نے فرمایا بالکل میں آنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ نکلے ہیں اور طے یہ کیا کہ ایک منزل میں بیٹھوں گا، تو نیچے چلنا اونٹنی کو لے کر، اور ایک منزل تو بیٹھے گا، اپنے غلام سے کہا نوکر سے، اور میں چلوں گا. اسی طرح چلتے رہے. جس وقت بیت المقدس میں پہنچے ہیں اور لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اس وقت بیٹھنے کی باری وہ غلام کی چل رہی تھی. تو غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور امیر المؤمنین نیچے چل رہا ہے. عیسائیوں نے نعرہ بلند کیا اور یہ کہا کہ ہم نے اپنی کتاب بائبل میں محمد الرسول اللہ کے خلیفہ کی یہی نشانی پڑھی تھی کہ وہ تواضع کا پیکر ہوگا، وہ عاجزی کا پیکر ہوگا، وہ انکساری کا پیکر ہوگا، اور اس کے بدن کے اوپر پیون لگے ہوئے ہوں گے. جس وقت حضرت عمر بیت المقدس میں پہنچے ہیں اس وقت آپ کے کپڑے کے اوپر 17 پیون لگے ہوئے تھے. 17 پیون لگے ہوئے تھے، اس میں 2 چمڑے کے پیون بھی لگے ہوئے تھے. اور اسی عالم میں آپ پہنچے ہیں کہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آپ اونٹنی کی نکیر پکڑ کر کے چل رہے ہیں. اور یہ بین ہی بات اس میں لکھی ہوئی تھی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک امیر جو ہوتا ہے، ایک بادشاہ جو ہوتا ہے، ایک چلانے والا جو ہوا کرتا ہے، کسی نظم کو، کسی انتظام کو جو چلانے والا ہوا کرتا ہے، اس میں تواضع ہونی چاہیے، اس میں عاجزی ہونی چاہیے، اس میں انکساری ہونی چاہیے، اس میں جھکاؤ ہونا چاہیے. روایتوں میں ہے سید القوم خادم، قوم کو لے کر چلنے والا قوم کا خادم ہوتا ہے. جو قوم کو لے کر چلے گا وہ قوم کا خادم ہوگا، نہ کہ قوم سے بڑا ہوگا. ان میں غرور نہیں ہوتا، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں بڑائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو حقیر اور فقیر سمجھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سعادت عطا فرمائی کہ میں قوم کی خدمت کرنے والا بنا. یہ ہمارے اکابر کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کی زندگی کیسے گزری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، چابی آپ کے حوالے کی گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مقام صخرہ کو صاف کیا، جو عیسائیوں نے کوڑا کباڑ ڈال کر، گندگیاں ڈال کر اس کو ختم کر دیا تھا، اس کو صاف کیا. اور جب صاف کرنے لگے تو اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے اور پورا صاف کر دیا، مقام صخرہ کو کلیئر کر دیا. اور پھر مقام صخرہ اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا براق باندھا تھا، جو اس وقت جس کا نام دیا گیا ہے دیوار گریا. دیوار گریا کیا چیز ہے؟ میں مختصر وقت میں آپ کو سمجھاؤں. دیوار گریا کا مطلب یہودی لوگ اس دیوار کے پاس بیٹھ کر خوب روتے ہیں اور اس کی جو دراریں پڑی ہے، فتن جو پڑے ہیں، اس میں چٹھیاں ڈالتے ہیں اور یہ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، وغیرہ وغیرہ. اس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے. یہودیوں کے زعم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، یہ دیوار وہ ہے جو ہیکل سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس کی دیوار ہے. حالانکہ وہ اس کی دیوار نہیں ہے، وہ تو بخت نصر بادشاہ نے توڑ دیا تھا، پھر بنایا گیا، پھر بعد میں بھی توڑ دیا گیا. ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے ایسے ہی بنا لیا ہو، ورنہ سلیمان علیہ السلام کی وہ اصلی عمارت نہیں ہے. یہ جہاں دیوار گریا ہے، اسی دیوار کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق باندھا تھا. اس سے کچھ آگے مقام صخرہ ہے، اس کو صاف کیا عمر نے. اور ان دونوں کے بیچ کی جو جگہ تھی، حضرت عمر نے حکم فرمایا یہاں مسجد تعمیر کی جائے. حضرت عمر کے حکم پر وہاں مسجد تعمیر ہوئی. چونکہ بیت المقدس کے احاطے میں تھی، اس لیے عمر کی اس مسجد کو بھی مسجد بیت المقدس کہہ دیا گیا. ورنہ یہ مسجد بیت المقدس نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما پر، آپ کے حکم پر، آپ کے اشارے پر بنائی گئی. اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ایک لمبی مدت تک چلتی رہی، یہاں تک کہ 1199 کے اندر، 1099 کے اندر یا 1087 کے اندر حسب اختلاف اس وقت صلیبی جنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں دوبارہ
پھر ہیکل سلیمانی اور جو مقام صخرہ ہے سب کو ختم کر دیا گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد بنائی گئی تھی اس کو گھوڑے باندھنے کا استبل بنا دیا عیسائیوں نے، اور مقام صخرہ کو اپنا عبادت خانہ بنا دیا، اپنا معبد بنا دیا، اور اپنا کنیسہ اور اپنا گرجا گھر بنا دیا۔ 100 سال اسی طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد 1187 یا 88 کے اندر اللہ کا ایک لال پیدا ہوا جس کو کہا جاتا ہے صلاح الدین ایوبی۔ شیخ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ عربی نہیں ہے، عجمی ہے۔ اللہ نے اس کو کھڑا کیا اور 1187 کے اندر دوبارہ اس بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا، اور قبضے میں لے کر کے پھر دوبارہ مقام صخرہ کو صاف کیا، اور معبد خانے سے پھر اس کو مقام مقدس میں بدلا، اور جو مسجد استبل میں بن گئی تھی اس استبل کو ختم کر کے جو عمر کی بنائی ہوئی مسجد تھی دوبارہ اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اس کے بعد ایک لمبی مدت تک صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اس فتح کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس رہا، یہاں تک کہ ایک دور وہ آیا کہ خلافت عثمانیہ جو اس وقت شباب پر تھی، خلافت عثمانیہ کا ایک بہت بڑا امیر اور سردار سلطان سلیم عثمانی رحمت اللہ علیہ نے قریباً عیسوی 1600 کے اندر ہیکل سلیمانی جس نے بھی بنائی ہوگی لیکن اس کی کچھ نشانی مل گئی، آپ نے اس کو صاف کیا، اس لیے کہ اس وقت ترکی کی ماتحت تھا یہ بیت المقدس وغیرہ، آپ نے اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد یہودیوں کو دعوت دی کہ جس ہیکل سلیمانی کی تم بڑی عبادت کرتے تھے یہ مجھے مل گیا ہے، زیارت کے لیے آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ یہ شیخ سلیم سلطانی نے ان لوگوں کو بلایا، ورنہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن سلیم عثمانی کو کیا پتا تھا کہ میں جن کو زیارت کے لیے بلا رہا ہوں وہی کل قابض ہو کر ظلم و تشدد کا پہاڑ ڈھائیں گے۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کمزور ہوتی چلی گئی، ایک دور آیا کہ پھر انگریز کا تسلط ہوا، اور اس تسلط کے بعد آہستہ آہستہ یہودیوں کو بسایا گیا۔ پھر ایک دور آیا 1800 کے اندر جس کے نتیجے میں عرب اور یہود دونوں کو بسایا گیا۔ پھر ایک دور آیا کہ جس میں یہود کی اپنی حکومت بنانے کا وہاں اختیار اور پاور دیا گیا، جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ اس کے اوپر اگر کوئی قابض اور صحیح طور پر دین اسلام کا جھنڈا لہرا سکتا ہے تو وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار روایتوں میں حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہرحال اس بیت المقدس سے مسلمانوں کا ایک والہانہ تعلق، عقیدت، ہمارا ایک قبلہ اول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں جانے کی وہ جگہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ وہ مسجد ہے، پھر مقام صخرہ ہے، پھر ہمارے قرآن نے جو مقام مقدسہ کو بیان کیا وہ ساری باتیں وہاں پر ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کہ وہ سارے مدفن اور مسکن ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار برکتوں کی جگہ ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے بیت المقدس سے ایک والہانہ عقیدت ہے، محبت ہے، تعلق ہے۔ ہمارا قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نماز کا ثواب کعبۃ اللہ میں ہے، اس کے بعد مسجد نبوی میں ہے، اس کے بعد بیت المقدس میں۔ ایک ضعیف روایت کے مطابق کعبۃ اللہ کے اندر 1,00,000 نماز کا ثواب، یعنی ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب، اور مسجد نبوی میں 50,000 نماز کا ثواب، اور اس کے بعد بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ 25,000 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اور یہ تو ایک تاریخ تھی، اس کو میں نے بیان کر دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے بھائی کہ ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ حالات جو ہمارے اوپر ہیں، جس طرح کے بھی حالات ہیں، ان سب حالات کا نتیجہ اور خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال بگڑے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم مظلومانہ
زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور اب بھی اپنے آپ کو نہیں سنوارا اور رونے والے نہیں بنے، گر گرانے والے نہیں بنے، نمازوں کے پابند نہیں بنے، اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا، آپس میں محبتیں پیدا نہیں کی، ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیا اور ادب اور تعظیم کے مسائل نہیں رکھے، تو پھر یاد رکھیں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بدتر حالات لا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کسی موقع پر میں ان باتوں کو عرض کروں گا۔ اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے سب جو ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ گزارش ہے کہ 2 رکعت شکرانے کی سارے لوگ جمعہ کے بعد ادا کریں۔ یہ 2 رکعت شکرانے کی کیوں ادا کرنا ہے؟ مالک کریم نے دوبارہ ہماری مسجدیں کھول دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع دیا، آج ہم ایک ساتھ مل کر کے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام، تو کیا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور یہ شکر جتنا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور زیادہ عطا کرے گا اللہ۔ اگر ہم شکر کریں گے، 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ یہ حالات ہمیشہ کھولتا چلا جائے گا۔ 15% ہے، 30% ہوگا، اور 30 سے 50 ہو جائے گا، اور پھر 100% بھی ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے ناشکری کی اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، تو پھر خطرہ ہے کہ اللہ دوبارہ کہیں مسجد کی اس برکت سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے شکر گزار بندے بنائے، اور ناشکر بندے بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والتمسك بالسنة. قد أظلنا شهر مبارك، شهر مبشر بقدوم رمضان، وهو شهر شعبان، سمي لما انتشرت وشعبت منه الخيرات والبركات قبل رمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. ألا فتعرضوا عباد الله لنفحاته وبركاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وروى النسائي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. نسأل الله التوفيق. أمة الإسلام، نعرف أن في هذا الشهر ليلة من نصفه لقد ثبتت فيها فضائل شتى في ضوء الكتاب والسنة. فقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. فذهب بعض المفسرين إلى أنها من نصف شعبان، وذهب كثير منهم إلى أنها ليلة القدر. فقال صاحب التفسير المظهري جمعا بين القولين فيما رواه أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. أمة الإسلام والقرآن، أكثروا التوبة والاستغفار والتلاوة والأذكار والدعاء والاعتذار في مثل هذه الأيام المباركة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وسلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان، ووفقنا فيه لما تحب وترضى من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصلة بالأرحام والإحسان إلى الأنام. آمين يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات إلا الله. ظلمت نفسي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين.
اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكينا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.